السلام علیکم ورحمۃ اللہ وجہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم پاکستان سے بات کر رہے ہیں، سائیوال سے. آپ کا درس بہت اچھا اور بہت ہی اہم موضوع ماشاء اللہ، اور پارٹیسپینٹس کے سوالات بھی بہت ہی بہترین تھے. الحمدللہ بہت اچھا. ہمارے پاس جو ایک پوائنٹ ہے، آپ نے جو ایجوکیشن پہ زور دیا اپنے لیکچر میں، تو وہاں سے کچھ پوائنٹس آئے ہمارے ذہن میں. وہ یہ کہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے بچوں میں کچھ مسائل دیکھے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ پروفیشنل ڈگریز لے کے بچے آ کے گھروں پہ ہی بیٹھے ہیں، آن لائن چیزیں کر رہے ہیں اور فیلڈ میں نہیں جا رہے. ایک پوائنٹ یہ ہے، اس پہ اگر آپ کچھ کہہ دیں کہ یہ رویہ درست ہے کیا، ایک چیز. اور دوسرا یہ ہے کہ بڑی یونیورسٹیز کے اندر جو ہے بچوں کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ جو زیادہ بریلینٹ بچے ہیں اسکالرشپ لے سکتے ہیں کہ باہر جاؤ، تم باہر چلے جاؤ، یہاں پہ کچھ نہیں ہے. یہ وہ جو بھی ظاہر ذہانتیں چوری کرنے کا سلسلہ تو استعمار کا ہمیشہ سے رہا ہے. تو یہ دو پوائنٹس ہیں، اگر آپ اس پہ کچھ بیان کر سکتے تو جزاکم اللہ. خار جو آن لائن ورک کا مسئلہ ہے اس میں لازمت ہے شریعت. اگر کام صحیح ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ گھر کے اندر کر رہے ہیں یا گھر کے باہر کر رہے ہیں، فیلڈ میں کر رہے ہیں یا کہیں اور انجام دے رہے ہیں. کام آپ کا صحیح اور جائز ہے تو جہاں سے بھی آپ انجام دے رہے ہیں اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور نہ روک ٹوک لگانی چاہیے. جہاں تک فوراً اس کا مسئلہ ہے، دیکھیے اس اگر وہ فیلڈ سے بھی ہٹ جاتے ہیں، ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو ڈگری انہوں نے لی ہے وہ اس سے بھی ہٹ جاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کامن ہے خار، یہ مسائل کامن ہے کہ آدمی نے ڈاکٹر کیا، مطلب ایم بی بی ایس لیا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ کبھی کبھار سی ایس ایس دے دیتا ہے یا وہ ایم بی اے کر لیتا ہے یا کسی اور جاب میں آ جاتا ہے. تو یہ کامن ہے. ایجوکیشنل سسٹم ہمارا پراپر نہیں ہے تو اس کے یہ مسائل ہیں جو کہ سامنے آتا ہے. اور البتہ اس کو آپ کبھی بھی سالو نہیں کر سکتے. وین ایور انسان کہیں پر بھی کسی چیز کا احساس کرتا ہے تو ہی کین چینج دا فیلڈس. اس میں جو ہے وہ یہ روک ٹوک کبھی بھی نہیں لگائی جا سکتی اور نہ عاقلانہ ہے. انسان کو کبھی بھی زندگی میں کسی بھی سٹیج پر اگر اپنا یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں فرض کریں وہ جس کو کہتے ہیں سول، انسان کے اندر جو ایک کوالٹی ہوتی ہے، فطری کوالٹی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ڈسکور کر دے تو وہ اس کے اندر ایکسل کر سکتا ہے. تو اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ کوئی فیلڈ اپنی چھوڑ دے یا فیلڈ چینج کرے. جو فوراً اس کا ہے مرحلہ یونیورسٹیز میں جانے کا، یقیناً باطل کا استحصال اور وہ سارا کچھ ہے. اگر ہمارے یہ مسائل اصل میں خرچ پلٹتے ہیں تربیت کی طرف، یعنی والدین اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، معاشرے میں ہمارا تربیتی عمل صحیح ہو رہا ہو اور ہمارے بچے متوجہ ہوں، تو علم حاصل کرنے کے لیے تو روایات موجود ہیں کہ بھئی آپ کو تمہیں چینی کیوں نہ جانا پڑے، جاؤ. علم حاصل کرنے کے لیے جانا اور ٹیکنالوجی حاصل کر کے اس پہ اپنے لیے اصل مقصد دین کا کیا ہے کہ آپ دین کے لیے، مسلمانوں کی بیٹرمنٹ کے لیے، انسانیت کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں. تو یہ خود ہمارا اپنا تربیتی مسئلہ ہوتا ہے. مثلا میں اگر میری تربیت ایسی ہوئی ہوگی کہ میں کسی کو مینیپولیشن اپنی نہیں کرنے دوں گا تو میں نہیں کرنے دوں گا. لیکن اگر میری تربیت میں خود الٹا یہ ہے کہ جی مینیپولیٹ ہو اور دوسروں کو بھی کرو تو پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا. تو یہ جو آپ نے بات کی دوسری، اس کو بھی راستہ اس لیے نہیں روکا جا سکتا کہ بھائی بالآخر اس زمانے میں بھی پیغمبر نے اشارہ کیا اور کامن بھی بات ہے کہ انسان کہیں پر بھی ساری اسپیشلائزیشن کسی ایک قوم، کسی ایک شہر، کسی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ کو اپنے اسپیشلائز فیلڈ کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. لیکن تربیت ایسی ہماری ہونی چاہیے کہ انسان کی جو ترقی ہے وہ اس کے اپنے دین، اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے استعمال ہو. جی آغا جان، مطلب ایک گھر سے تربیت بھی ایسی ہو کہ ایمان پریورٹی رہا ہو اور بچے کا اس پہ بلیف بھی ہو، لیکن وہاں پہ جا کے کچھ چیزیں ایسی مشاہدہ کر رہے ہیں بچے کہ ظاہر ہے ان کے ٹیچرز کا بھی بیہیویئر وہاں دیانتداری نہیں دکھائی دے رہی، بہت خرابیاں آپ اچھے سے واقف ہوں گے. تو پھر بچے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ بھی وہی سب کچھ چل رہا ہے تو چلو پھر چلتے ہیں. نہیں خیر، دیکھیں تربیت کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر تربیت اچھی ہوئی بھی ہو تو بدترین ماحول میں بھی بچے جو ہے وہ سالم نکل آتے ہیں. تو تربیت تو اپنی جگہ ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے. یعنی خود تربیت کا ہی اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کہیں دیکھتا ہے نا کہ مجھے یہاں پر نقصان پہنچے گا میرے دین کو، میرے عمل کو، میرے کردار کو، تو یہ تربیت ہی ہوتی ہے جو انسان کو سارے ماحول سے باہر نکالتی ہے. باقی یہ کہ ماں باپ کا کام یا
علماء کا یا دین کی ذمہ داری اس حد تک کہ انسان کو سمجھا سکے. اب اگر کوئی انسان اپنا ہی نقصان خود کرنا چاہے تو اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا.